عظیم صلاحان جناب محترم برادرم بھائی محمد مدثر عظیم نقشبندی صاحب بڑا خوبصورت کلام اپنی نوکری دے دوران پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے سن. جتنے بیٹھے ہو مسکرا کے سبحان اللہ. جب تک سورج چاند رہے گا. اچھا جد دل دی آواز جو بندہ بولے جب تک سورج چاند رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا انشاءاللہ چمکتا رہے گا. بابا جی دا نام مہکتا رہے گا, دھمکتا رہے گا, تے دشمن دے سینے وچ وجدا رہے گا انشاءاللہ. بابا جی دے جڑا مشن ہے پھر ایک رضوی ہوا ہے نا, یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے رضوی نکلے گا تم کتنے رضوی مارو گے. ایک شاعر دی ترجمانی ہے بابا جی دے خلوص اور بابا جی دے فیض نال آج گھر گھر رضوی بیٹھا ہے بیا. آج گھر گھر وچ لبیک دیا صداواں دے نال اپنا دن اور رات گزارن دا جذبہ رکھتا ہے بیا. کیونکہ زندگی دا ایک کوئی معیار ہونا چاہیے, زندگی دا ایک کوئی معیار ہونا چاہیے کہ رب دے رسول نال پیار ہونا چاہیے. اچھا مجبور نہیں کرتا جیسے دل دی آواز ہے یہ بندہ ہاتھ چکے بولے زندگی دا ایک کوئی معیار ہونا چاہیے کہ رب دے رسول نال پیار ہونا چاہیے. سب کچھ مار کے صدیق دسیا اور سب کچھ آقا دے نثار ہونا چاہیے. اور آقا جڑے تیرے نام دیاں اے محفلاں سجا دے دے. آقا جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجا دے دے. اینا غلامہ دا بھی بیڑا پار ہونا چاہیے, اینا غلامہ دا بھی بیڑا پار ہونا چاہیے. دوستان گرامی الحمدللہ الحمدللہ. اے نعرہ کئی ایسے معزز ملے جڑے آدھے سان بھی جن لبیک اللہ دی محفل دی اثر کوئی نہیں جانا. بیٹھے ہو کوئی نہ جن لبیک دا نعرہ لگ رہا ہے اسا کوئی کیوں بھئی میں نو تھانے لے جان گے میری بدنامی ہوئے گی. تو سب بیٹھے ہو ایسے معزز نیک شخص ملے. میں اگلے دن ہی روبرو ضلع خانے وال دعا کرو اللہ فتح نصیب فرمائے. سارے دن میں دعا کرو الحمدللہ. سارے قائد محترم اور قبلہ سرپرست اعلیٰ شب و روز محنت اور پوری قیادت پوری کمیٹی پوری تحریک دی جدوجہد اور ایک تحریکی جذبے رکھنے والا جوان ضلع خانے والے اس ٹائم بھرپور تیاری وچ اس کے مابین بات چل رہی سی. ایک بندہ وہ بھی معزز سی قبلہ وہ کہہ رہا سی نہیں یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا. ایک نال بیٹھا سی درویش بالکل سادہ جا بندہ اصل تو میرا خیال ہے لوگ کوالٹی نہ سی اونے جھلا ہے تو اس چکر وچ پیا میں اس چکر وچ پیا بھی الیکشن ہار دے اپنے علاقے دے الیکشن تے میں ہی لڑنا ہے پیا. اے الحمدللہ جڑے معزز ڈرتے سن ہن تے بندے دا دل کردا ہے بھی کوثر دا پانی ہے جن یار دے نال آ چھڑیے جن دے اج بھی تے جانی ہے. الحمدللہ جتنے بھی تو تحریک دے لوگ ملن گے تقریباً سارے اے حضور دی عزت والی کڑی اسیر نموس رسالت دے نال پہلے لوگ آدھے ساڑھے کی بنے گا لیکن لبیک علیہ تجربہ کر کے داس دیتا ہے جی اساں باہر رہیے تاوی نبی تے جی اندر جائیے تاوی نبی. ہر جگہ دے لبیک علیہ نے پریکٹیکل کر کے تو ہنو مینو ایاں کر دیتا ہے داس دیتا لوگوں اندر یا باہر گلہ یار دیا نے. آئیے دوستان گرامی میں التماس گزار ہاں عالم اسلام دی عظیم شخصیت استاذ العلماء الحمدللہ ضلع خانے وال اور میں اگر 2-4 ضلع بھی شامل کراں تو ایسی شخصیت نہیں ملتی. سبحان اللہ نا آپ بہت درد مند لوگ ہیں جتنے تک بندہ ضائع نہ ہوئے اتنے تک اپنی آنکھ نہیں کھول دی. آپ معاشرے بیٹھے ہیں اللہ ماشاءاللہ لوگ الحمدللہ. تو سمجھا کام بھی خوش بروز تصنیف دی صورت دے اندر تدریس دی صورت دے اندر ایسی عظیم شخصیت میری مراد استاذ العلماء عالم نبیل فاضل جلیل سروائے اہل سنت ایسی شخصیات تے ناز کردیا بندے دی زندگی گزر جائے. حضور کی ولا حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحمن رضوی قادری صاحب
سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع خانیوال آپ کی بلا تشریف لے آدیں اور اپنے حسین اور خوبصورت انداز و آواز کے نال اس محفل پاک دے اندر اپنا نیک اور حسین خطاب ارشاد فرما دے نعرہ تکبیر ایڈا کا نعرہ تے لبیک دی محفل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبرت الدباغ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد واجب الاحترام حضرت ذیشان حضرت قبلہ علامہ مولانا جاوید احمد چشتی صاحب دامت برکات العالیہ امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع خانیوال حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز سیالوی صاحب دامت برکات العالیہ امیر تحریک لبیک پاکستان حلقہ بی پی 207 اور اسٹیج پر موجود دیگر علماء اور مشائخ حاضرین محفل مجھے اس عظیم الشان محفل میں حاضری کے لیے پابند کیا گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ اس بابرکت اور ختم نبوت کے مجاہدوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی سعادت سے سرفراز فرمایا ان محفلوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور بالخصوص اس دور میں ختم نبوت کے نام سے منسوب کوئی نشست کوئی مجلس کوئی جلسہ اور کوئی بیٹھک اس کے اندر کسی کا پہنچنا یہ سعادت سے خالی نہیں ہوتا تو میں آپ نے محسوس کیا ہوگا میں بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں بس قبلہ کاری اجازت میں سیالوی صاحب کا حکم پورا کر رہا ہوں قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے
ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تہینوا ولا تحزنوا. یہ قرآن پاک کا نزول تو 1400 سال پہلے ہوا ہے، لیکن اس کے نظارے دنیا قیامت تک دیکھے گی. میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سناتا ہوں اور آپ پچھلے 1 مہینے کے پاکستان کے حالات کو ذرا مد نظر رکھیں. فرمایا فلا تہینوا، نمبر 1 سستی اختیار نہیں کرنی ہے، کاہلی نہیں کرنی، کسلان نہیں بننا، سست نہیں ہونا ہے. دین کے کام کے لیے چست چاقو چوبند ہر لمحہ رہنا ہے. جس طرح کے آپ کے حلقہ BP 207 کے امیر موجود ہیں. کیا اللہ نے ختم نبوت کے نام پر اللہ نے ان کو چستی عطا فرمائی. یہ چستی اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پورے حلقے میں اس کا فیضان جاری و ساری فرمائے. مجال ہے اس نسبت سے کوئی موقع انہوں نے ضائع کیا. اللہ کریم ان کو قدم قدم پر نیکیاں اور اجر اور ثواب اور آخرت کی منزلیں نصیب. فرمایا سستی نہیں کرنی. نمبر 2 لا تحزنوا، پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے. ایک اور بندہ کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے تو پوری دنیا پورا پاکستان گھبرایا پڑا ہے. ہم لبیک والے ہیں جو گھبراتے نہیں ہیں. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھبرانا مت. الحمدللہ لبیک والے گھبراتے ہی نہیں، غمگین نہیں ہوتے. یہ ہمارے مدثر عظیم بھائی سبحان اللہ، آپ نے نعت خوانوں کو سنا ہے اسٹیج کے اوپر نعتیں پڑھتے ہیں، جہاں پھول برستے ہیں، جہاں لوگ نوٹ نچھاور کرتے ہیں. یہ وہ عظیم مجاہد نعت خوان ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر بھی رسول اللہ کی نعتیں پڑھا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم فرمایا سستی نہیں کرنی ہے اور گھبرانا نہیں ہے. الحمدللہ لبیک والے نہ سستی کرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. یہ ہمارے شیر بیٹھے ہیں، شیر نہ کبھی سستی کی ہے نہ کبھی گھبرائے ہیں. جب بھی ناموس رسالت کی بات آئی ہے ایک شیر کی طرح میدان میں اترے ہیں. پھر چاہے لاٹھی چارج ہو، پھر چاہے شیلنگ ہو، چاہے اسٹیٹ فائر ہو، یہ سینہ تان کر کھڑے ہیں. لا تحزنوا، یہ ہوتے ہیں کہ گھبراتے نہیں ہیں. پھر گورنمنٹ کی طرف سے پرچے ہو جائیں، ہمارے امیر پرچے بھی برداشت کرتے ہیں لیکن گھبراتے نہیں ہیں. دہشت گردی کے پرچے ہوئے لیکن گھبرائے نہیں. تم نے ایک پرچہ نہیں دیا، پرچوں کی قطار لگا دی ہے لیکن یہ گھبرائے نہیں. تمہیں اس پر بھی سکون نہیں آیا، تم نے ان کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا، پھر بھی یہ گھبرائے نہیں. تم نے 4 شیڈول میں ڈالا، پھر بھی یہ گھبرائے نہیں. بتاؤ اس سے بڑھ کر تمہارے بس میں اور ہے کیا؟ جو یقین کریں اس گورنمنٹ کے بس میں جو کچھ تھا انہوں نے سب کر لیا. پرچے تھے ان کے بس میں، انہوں نے کیے. مجھے بتائیں یہ چہرے تمہیں دہشت گرد لگتے ہیں؟ جو دہشت گرد ہے وہ تمہارے ناک کے نیچے تم سے پکڑے نہیں جاتے. جن کو کل تک دہشت گرد کہہ رہے تھے ان کی منتیں کر رہے ہو کہ تم ہم سے معافی مانگ لو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری جوتی معافی مانگتی ہے تم سے. تمہاری حالت دہشت گردوں کے سامنے یہ ہے. دہشت گرد تم سے نہیں پکڑے جاتے، اور جو اللہ رسول کے متوالے ہیں ان کو کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے. ہم دہشت گرد نہیں ہیں.
لبیک والوں سے بڑا کوئی امن پسند نہیں. کیوں؟ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا اور ہمیں اس سرزمین کے ایک ایک چپے کا احساس ہے. تحریک لبیک کی طرف سے کبھی آپ کو ملک کے خلاف تقریر نہیں سنے گی. کبھی اس اسٹیج سے جلاؤ اور گھیراؤ کی دعوت آپ کو نہیں ملے گی. ہم تو پرامن لوگ ہیں جی. انہوں نے اتنے لوگ شہید کر دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ہمارے لوگ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہاں جی اتنے پولیس والے مارے گئے. میں نے کہا یہ دھرنا لاہور سے چلا, مارچ وزیر آباد تک گیا, راستے میں جو جو تم سے ہو سکا تم نے کیا. دھمکیاں بھی دی, شہادتیں ہمارے لوگوں نے پیش کی, زخمی کیا, اسٹیٹ فائر, جہازوں سے فائر, ہیلی کاپٹروں سے فائر, کیا کچھ نہیں کیا. اپنے ملک کو تم نے ادھیڑ کے رکھ دیا. لیکن یہ لبیک والے ہیں, یہ ڈرتے نہیں, یہ گھبراتے نہیں ہیں. سامنے سے اسٹیٹ فائر ہوتی ہے, ہمارے لڑکے یہ سینے کھول کے آگے کھڑے ہوتے. بات یہ ہے کہ یہی لبیک والے تھے. وزیر آباد تک گئے, تم کہتے ہو ہمارے پولیس والے مار دیے. مجھے بتائیے اگر لبیک والے اتنے دہشت گرد ہیں, اتنے انتہا پسند ہیں, شدت پسند ہیں کہ وزیر آباد جاتے تک پولیس والے مار دیے. مجھے بتائیے لاہور سے جب آپ وزیر آباد تک جائیں, جتنا سفر ہے, کیا واپس آئے تو اس سفر میں کوئی کمی بیشی ہوتی؟ اتنا ہی رہتا ہے نا واپسی پر بھی. یہی لبیک والے وزیر آباد تک گئے تھے. پھر جب دھرنا ختم ہوا, یہی لبیک والے لوٹ کر واپس آئے ہیں. مجھے بتاؤ, وہی لبیک, وہی نعرہ, وہی جذبہ, اور پھر وہاں سے واپسی ہوئی ہے تو سینہ چوڑا کر کے واپس آئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ واپس لاہور آنے تک کتنے پولیس والے مرے؟ واپس آنے تک کوئی گملہ ٹوٹا, کوئی گملہ گرا, کوئی پتا گرا, کوئی نقصان ہوا؟ جب اگر جاتے ہوئے لبیک والوں نے نقصان کیا تو جب واپس آئے تب بھی تو یہ لبیک والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لبیک والے انتہا پسند نہیں ہے, دہشت گرد تم خود ہو. یہ حکومت خود دہشت گرد ہے. دہشت گردی کو عروج انہوں نے دیا ہے, دھرنے انہوں نے شروع کیے. 126 دن تم نے خود اس ملک کے برباد کیے. لوگوں کو دھرنے آپ نے سکھائے. آج موجود ہے یہ ریکارڈنگ, اس تاریخ کو میں لاہور بند کروں گا, فلاں تاریخ کو میں کراچی بند کروں گا, فلاں تاریخ کو میں پشاور بند کروں گا, اور پھر فلاں تاریخ کو پورا ملک بند کروں گا. گٹیاں چ پانی کوئی نہیں سی, ورنہ انہیں بند کر دینا سی. جی یہ کو ہویا کوئی نہیں جناب, جی یہ کو ہویا کوئی نہیں. لبیک والا نے پھر کر کے دکھایا. جی بات یہ ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا, سستی نہیں کرنی, ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. تو لبیک والے وہ ہیں جو نہیں گھبراتے. بھوک آئے ہم نہیں گھبراتے, پیاس آئے نہیں گھبراتے, ہاتھ کڑیاں لگ جائے نہیں گھبراتے, ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے نہیں گھبراتے, 4 شیڈول نہیں گھبراتے ہیں, دہشت گردی کے پرچے ہم نہیں گھبراتے ہیں, ہماری شہادتیں ہم نہیں گھبراتے ہیں. اور سنو اللہ کریم نے کیا فرمایا, لا تہنوا, سستی نہیں کرنی, ولا تحزنوا, گھبرانا نہیں ہے. فرمایا میرا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, غلبہ تمہیں ہی مل کر رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. تمہیں ملے گا, سستی نہیں کرنی, ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. فرمایا میرا وعدہ ہے انتم الاعلون, غالب تم ہو جاؤ گے. لیکن کیا ہے, ان کنتم مومنین, اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہوگا. تو رسول اللہ کی محبت ایمان کا نام ہے. اگر دل میں رسول اللہ کی محبت ہے اور ختم نبوت کا عشق موجود ہے, ختم نبوت پر
پہرے کا جذبہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں غلبہ ملے گا. مجھے بتاؤ جو کل تک کہتے تھے ہم نے دبا دیا لبیک کو، اب یہ اٹھ نہیں سکتے، ان کے سارے قائدین جیلوں میں ہیں، ضلع کی باڈیوں پر 4 شیڈول ہیں، کیا کیا کچھ کہہ رہے تھے. لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ڈرتے تھے کہ لبیک والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ان کو تقریر کے لیے نہیں بلانا، ان کے پاس نہیں بیٹھنا ہے. کیوں؟ پولیس پکڑ کے لے جائے گی. کیا کیا حالات انہوں نے کیے. آج الحمدللہ وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ کی عملی تصویر ہم نے دیکھی ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے، اب وہ جلسہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک اس میں لبیک کا نعرہ نہیں لگتا ہے. یہ ہے انتم الالون ان کنتم مومنین. اگر تمہارے اندر ایمان رہا تو ہمارا وعدہ ہے کہ غلبہ تمہیں ملے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو میدان لگا کر دکھا دیا. ہم ڈرنے والے نہیں، ہم جھکنے والے نہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں. لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن قائم ہو، اس ملک کے اندر نظام عدل قائم ہو، اس ملک کے اندر عدالتوں کا نظام ٹھیک ہو، تھانے کا نظام ٹھیک ہو، تعلیم کا نظام ٹھیک ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے ٹھیک ہو، کرپشن اور رشوت ختم ہو، تو پھر اب لبیک آپ کے پاس آئی ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اللہ کا دین تخت پر لے آؤ. اب اگلا دوسرا مرحلہ یہ ہے انشاءاللہ لبیک کی جب حکومت آئے گی آپ کو لبیک والے رو کر نہیں دکھائیں گے. یہاں کے لبیک کے جو MNA اور MP ہوں گے یہ آپ کے ساتھ سائیکلوں پر سفر کر رہے ہوں گے. ہاں، یہ پیدل آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے. یہ آپ ہی میں سے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کی تکالیف کو دیکھا ہے، ان کے اندر احساس موجود ہے. تو اب وقت یہ ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے لبیک کو اور اس کو تخت پر لے کر آئیں تاکہ اس کے پاس پاور موجود ہو. اس کے پاس جب پاور ہوگی تو سیالکوٹ جیسے واقعے نہیں آئیں گے. تم کیا سمجھتے ہو کہ سیالکوٹ میں اپنے ہی بندوں سے لبیک کے نعرے لگوا کے ہمیں دبا لو گے؟ ایسا نہیں چلے گا. بچے لگ دے ہو، ایسے نہیں چلے گا کام. ہم لبیک والے ہیں، ہم ایک منشور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں اس واقعے کی تحقیق کراؤ، پوری منصفانہ تحقیق کراؤ، اور جس کا قصور ہے اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو سزا دو. ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمہارے اندر سزائیں دینے کی جرات ہی نہیں ہے. تمہارے قانون کے اندر مجرم کو سزا دینے کی ہمت نہیں ہے. ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، جس کا جرم ثابت ہو اس کو سزا دو. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندے نے نعرہ لگانا شروع کر دیا وہ تمہارے کھاتے میں ڈال دو گے؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے مسلمانوں کے اوپر کیا کیا ظلم کے پہاڑ توڑے. یہ ہمارے اینکر وہاں ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ ایک یہودی نے مسجد کے اندر گھس کر کتنے لوگوں کو فائر کر کے مارا، اس کی ویڈیو خود بنائی. کتنے اینکر بولے ان کے خلاف. یہاں ایک واقعہ کیا پیش آ گیا، سب جناب شروع ہو گئے. اور بھائی ہم کہتے ہیں قانون کو مضبوط کرو، بڑا اور چھوٹا قانون کی نظر میں برابر ہو جائے، تو ایسے واقعات ہوں گے ہی. دین اسلام صرف مسلمان کی جان کا تحفظ نہیں کرتا بلکہ مسلمانوں کے ملک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کی بھی جانوں کا تحفظ کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے کسی غیر مسلم کو جو معاہدہ کر کے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، کافر رہ رہا ہے، میرا آقا نے فرمایا اگر کسی نے اس کو ناحق قتل کیا، یہ قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. ہمارا یہ نظریہ ہے. ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. آپ قانون کو مضبوط کرو. اور ایک بات یہ یاد رکھو، خبردار اس واقعے کو آڑ بنا کر کسی نے 295C کی جانب دیکھا بھی صحیح، آنکھیں نکال کے رکھ دیں گے. اس واقعے کی آڑ میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون پر حرف نہیں آنے دیں گے. ہم جاگ رہے ہیں، لیکن یہ واقعہ قابل مذمت ہے، مجرموں کو سزا دی. اللہ کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اس محفل کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری قبول فرمائے، مہمانہ قبول فرمائے، اور
اس کا ایک ایک لمحہ ہماری آخرت کے لیے باعث برکت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ دوستوں نے گرامی